تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے فرمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے مکاشفۃ القلوب جو کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی ایک شاہکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، وہ بہت برا ہے، سرکشی اختیار کی اور قادر مطلق خدا کو بھول گیا، جو اللہ کو بھول گیا، جس نے سرکشی کی اور جس نے تکبر کیا، وہ بہت برا ہے۔ وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑے بلند و باعزت خدا کو بھول گیا، اور وہ بندہ بہت برا ہے جو مقصود زندگی سے غافل ہو گیا، اسے بھول گیا اور قبروں اور مصیبتوں کو بھلا بیٹھا۔ وہ بندہ بہت برا ہے جس نے بغاوت اور سرکشی کی اور اپنی ابتدا یعنی بگننگ اور انتہا یعنی اینڈنگ کو بھول گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تکبر، سرکشی سے محفوظ فرمائے، ان چیزوں سے بالکل دور رکھے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہر حال میں ہمیں موت اور قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا تھوڑا سا اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو کل میں نے بات کر لی تھی کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں، جی مشتاق جلالی بھائی ہینڈ ریز کر رہے ہیں، کچھ پوچھنا ہے حضور آپ کو؟ شاید نہیں، چلے۔ تو کل ہم نے بات کر لی تھی کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں نا، ان کا اسم اور خبر وہ موصوف بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ موصوف یعنی اسم اور خبر دونوں، اسم اور خبر موصوف اور مضاف بھی ہو سکتا ہے، موصوف اور مضاف بھی ہو سکتے ہیں وہ دونوں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے مان لیجیے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، ویسے کل تو ہم نے اس پہ ایگزامپلس کر لی تھی، تھوڑا سا میں اس کو تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مان لیجیے اگر میں اس طرح سے کہوں ان، چلے اب اس کے بعد میں اعراب نہیں لگاؤں گا، اعراب میں بنا اعراب کے لکھ لوں گا، اب آپ اس کو صحیح ٹھیک ٹھیک پڑھ لیں گے، کیونکہ وداؤٹ اعراب پڑھنا بہت بڑا کام ہوتا ہے عربی میں اور بہت ضروری بھی ہے۔ اس طرح سے میں لکھ رہا ہوں، آپ پڑھیں گے۔ ذرا اس کو پڑھے، کوئی کیا لکھا ہے؟ کوئی پڑھے یہ کیا لکھا ہے؟ رجل صلاح، یہ پورا کیا لکھا ہے؟ پورا کیا لکھا ہے؟ ان زید رجل صلاح، نہیں جی، یہ عربی لکھا ہے، اس میں اعراب لگا کے پڑھ لیجئے۔ ان زیدن رجل صالح، ان زیدن رجل صالح، ماشاء اللہ، اس کو ایکسپلین کر لیجئے، رجل صالح، زیدن کیوں آئے گا؟ زیدن کیوں نہیں آئے گا یہاں کیونکہ پہ؟ زید اس طرح سے نہیں آ سکتا، ان کی وجہ سے اس طرح سے نہیں آ سکتا۔ ماشاء اللہ، ان کی وجہ سے یہ منصوب آئے گا، ماشاء اللہ، یہ ہم نے کل دیکھا تھا نا، یہ ان کی وجہ سے منصوب آئے گا، اس پہ نصب آئے گا۔ ایکچولی تھا یہ مبتدا جملہ اسمیہ، لیکن اس کے سامنے جب حرف مشبہ بالفعل ان ہم نے لگایا تو اس کا عمل یہی ہے کہ وہ مبتدا پہ نصب دیتا ہے، اور خبر پہ کیا ہوتا ہے؟ خبر پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا کیا افیکٹ ہوتا ہے خبر پہ؟
مرفوع دیتا ہے خبر کو. خبر مرفوع ہوتی ہے ان کیا. ہاں جی خبر مرفوع ہی رہتی ہے, وہ پہلے بھی مرفوع ہی تھی تو اب بھی مرفوع ہی رہے گی وہ, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے ذرا یہاں اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا نا, یہاں رجل صالح یہ بھی خبر بن رہی, رجل صالح یہ خبر ہے, اور رجل صالح یہ کون سی ترکیب ہے, یہ مرکب توصیفی ہے, یہ مرکب توصیفی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں رجل کیا ہے جی, رجل موصوف ہے اور صالح اس کی صفت, تو یہ مرکب توصیفی ہو گئے, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے اگر ہم دوسری اگزامپل بھی کر لیں, ذرا اس کو کوئی پڑھے اس کو جو میں لکھ رہا ہوں. کیا لکھا ہے, کوئی اس کو پڑھے. ان عمر غلام خالد. رکیے ان سر, عمر جو آپ نے بولا غلام خالد. ان عمر, یہ عمر ہے, عمر کیا ہے, عمرو ہے, عمری ہے, عمرو ہے, کیا ہے, ان عمر عمر, ہاں جی. اس کے بعد غلام خالد. غلام خالد, غلام کیا یہ صحیح ہے؟ خالد. کیا یہ صحیح ہے, کوئی مجھے بولے یہ صحیح ہے کیا. جی یس سر یہ صحیح ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا صحیح ہے, کیا کسی اور کو لگ رہا ہے اس میں کوئی No, mistake sir. ہے؟ ہاں جی, Khalidun. Khalidun. خالدن, کون بول رہی ہے خالدن, خالدن, یہ کس نے بولا, خالدن کیوں آئے گا, غلام آئے گا نا ذرا سر. خالدن مجھے بولے خالدن کیوں آئے گا. غلامن, یہ کون بول رہا ہے غلامن, آپ کا نام, ماشاءاللہ. غلامن کیوں آئے گا, غلامن کیوں آئے گا, خالدن کیوں آئے گا. Sir, khabar کوئی اس کو صحیح صحیح پڑھ لے. میں پڑھتا ہوں سر. ان عمر غلام خالد. یہی صحیح ہے. یہ صحیح ہے, پکا صحیح ہے. جو میں بول اچھا رہا ہوں آپ بولے غلامن, انہوں نے بولا غلام, انہوں نے بولا غلامن, غلامن کیوں غلط ہے. کیونکہ غلام مضاف ہے, خالد مضاف ہے. ماشاءاللہ, غلام مضاف ہے, تو پھر اس سے کیا ہوا, اس سے تنوین گر گئی. ماشاءاللہ, اس پہ تنوین نہیں آئے گی, ویری گڈ, تنوین گر جائے گی تو غلام نہیں آ سکتا. اچھا خالدن کیوں نہیں, کیونکہ مضاف الیہ ہے, وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی اس میں ایک مسٹیک ہے کہ نہیں ہے, کوئی مجھے بولے اس میں کوئی مسٹیک ہے کیا. نہیں ہے, ماشاءاللہ یہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے. ان عمر غلام خالد, دیکھیں ذرا اس میں عمر جو ہے نا, عمر اسم ہے اور یہ منصوب آیا, اس پہ نصب آیا. اچھا تو یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں نا, غیر منصرف کا جر بھی فتحہ سے آتا ہے اور ان کا نصب بھی فتحہ سے ہی آتا ہے.
غیر منصرف کا جر بھی فتحہ سے ہی آئے گا اور ان کا نصب بھی فتحہ سے ہی آئے گا، کیونکہ غیر منصرف پہ کسرت تو نہیں آتی نا، اور نہ ہی تنوین آتی ہے. کسرہ اس صورت میں آئے گی، کسرہ تب آئے گا اگر ہم اس کے سامنے الف لام لگائیں گے نا تو تب کسرہ آ سکتا ہے، لیکن عام طور پہ غیر منصرف پہ کبھی کسرہ نہیں آتا اور نہ ہی تنوین آتی ہے. عمر یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیوں ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ کیوں غیر منصرف ہے میں اس پہ نہیں جاؤں گا ابھی. اور اس پہ نصب آیا تو زبر سے فتحہ سے نصب آئے گا. باقی غلام و خالد یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، تو خالد مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہے گا، تو غلام و خالد وہ اس کی خبر بنے گی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، یہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا جیسے تھا. چلیے اب آگے اور ایک بات کر لیتے ہیں. اب ہم نے پڑھا نا یہ حروف مشبہ بالفعل جب آگے لگتے ہیں، جب یہ ہم یوز کر لیتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے، ان سے مبتدا پہ نصب آتی ہے اور خبر پہ رفع ہی رہتا ہے جو آلریڈی تھا. اس میں ایک بات میں بتا دوں، اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد ہم ما یوز کریں گے، ما مینز نہیں. ماں کی بہرحال بہت میننگس ہوتی ہے، ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار کون کے معنی بھی آتے ہیں، بہت کم کے لیے، بہت کم یوز میں نا ہم کون کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، اکثر کیا اور نہیں، تو نہیں اور کیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ پھر آپ کو خود کنٹیکسٹ سے سمجھ آئے گا کہ اس کی میننگ کیا ابھی نہیں نکلے گا یا پھر ہم کیا کے طور پر اس کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں ذرا، ما اگر ہم نے مشبہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد اگر ہم نے ما یوز کیا تو اب حروف مشبہ بالفعل کا ایفیکٹ نیگلیکٹ ہو جائے گا، اس کا ایفیکٹ نلیفائی ہو جائے گا، نیوٹرلائز ہو جائے گا، یعنی اب وہ کوئی کام نہیں کرے گا، اعراب پہ کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. فار ایگزامپل اگر میں کہوں اس طرح سے، اگر میں کہوں ان ہند فی الدار، سوری ہندو نہیں آئے گا، جب ان جب کاٹ لوں گا تو کیا آئے گا، ہندن فی الدار، ہندن فی الدار، یعنی ہند کہاں ہے، وہ گھر میں ہے، ہند کوئی لڑکی ہے وہ گھر میں ہے. ٹھیک ہے جی، اب اگر اس کے سامنے ہم ان لگائیں گے، تو اس سے کیا افیکٹ پڑے گا، جو ہندن ہے مبتدا ہے وہ نصب حالت نصبی میں آئے گا، یہ بنے گا ہندن، ان ہندن فی الدار، اور اس پہ کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. یہ فی الدار کیا ہے، یہاں پر متعلق خبر ہے، فی الدار کیا ہے، متعلق خبر ہے، قائم مقام خبر ہے، اس کو بھی خبر بھی بول سکتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. دیکھ لیں ذرا، تو یہ ان کا افیکٹ یہ آپ نے پڑھ لیا. اب مان لیجیے اگر ہم اس ان کے ساتھ ماں بھی یوز کریں گے، اس کے ساتھ کبھی کبھار ماں بھی یوز کیا جائے، اس طرح سے اگر ہم کہیں گے انما، اب ہندن نہیں بنے گا، یہ پھر سے ہندن آئے گا، یعنی ماں کیا کرے گا، ماں میننگ تو سیم دے گا، بے شک والا میننگ دے گا، بس یہ صرف ان کے افیکٹ کو، جو ان کا افیکٹ اعراب پہ ہوتا تھا نا، جو ان اعراب پہ جو کام کرتا تھا، بس اسی افیکٹ کو ختم کر ڈالے گا، باقی میننگ یہ بھی بے شک کا ہی دے گا. ٹھیک ہے، میننگ وہی ہے جو ان کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے جی، جو ان جو میننگ دیتی تھی سیم وہی میننگ نکلے گی، یعنی بے شک ہند گھر میں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ ہوگا. اب ماں ایڈ کرنے سے کیا فائدہ ملا، ماں ایڈ کرنے سے اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب پہلے ان آیا، ان نے اس کو ہندن بنا دیا، اب جب ماں اس میں ایڈ کیا تو اس ماں نے واپس اس کو مرفوع بنا دیا، ہندن ہی رکھا. ٹھیک ہے جی، تو ماں کیا کرتا ہے، ماں حروف مشبہ بالفعل کا افیکٹ ختم کر دیتا ہے. یہ لکھ لیں، اس ماں کو ہم نا ماں کافہ بولتے ہیں، اس ماں کو نحو میں ماں کافہ کے نام سے جانا جاتا ہے، عربک سینٹیکس میں اس کو ہم ماں کافہ بولتے ہیں، ماں کافہ. ٹھیک ہے جی، اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ کبھی کبھار آتا ہے، اور یہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اعراب پہ جو افیکٹ ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، اس عمل کو یہ ختم کر ڈالتا ہے. یعنی اب حروف مشبہ بالفعل کا عمل اس مبتدا پہ نہیں ہوگا، مبتدا کے اعراب پہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے جی, وہ نصب میں حالت نصبی میں نہیں آئیں گے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جیسے اگر آپ سورہ احزاب کی آیت آپ نے سنی ہوگی, قل انما انا بشر مثلکم, اب فرما دیجیے کہ میں, سوری یہ سورہ احزاب کی نہیں, کسی اور سورت کی ہے, قل انما انا بشر مثلکم, آپ فرما دیجیے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں. تو بہرحال اس آیت کی تشریح مجھے نہیں کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہرحال یہ سب کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کوئی نہیں تھا, ہم میں سے ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات وراء الورا ہے, تو وہ اپنی ذات اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی شریک نہیں, کوئی ثانی نہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کا ترجمہ, اس کی تشریح میں اگر ہم جائیں گے تو اس معنی کچھ اور نکلتا ہے. بہرحال مجھے یہاں سمجھانا تھا, قل انما انا بشر مثلکم, اس میں بھی دیکھیں انما اس کے بعد انا بشر مثلکم, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی, اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں آئی, بالکل بھی حالت نصب میں نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ ما کافہ لگا. اور یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں آپ کی نالج کے لیے, اگر ہم ما کافہ لگائیں تو اس طرح سے حروف مشبہ بالفعل پھر جملہ فعلیہ میں بھی یوز ہوتے ہیں یا فعل پہ بھی یوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ فعل پر بھی یوز ہوں گے. فار ایگزامپل انہیں اس طرح سے ما کافہ لگا کے ہم جملہ ما کافہ یوز کر کے ہم حروف مشبہ بالفعل کو فعل کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں جاء مطلب آیا, ٹھیک ہے جی, جاء خالدن, خالد آیا, جاء خالدن, یہ جملہ فعلیہ ہے. ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے, بس اتنا بتا دوں, یہ جاء ایک فعل, ایک ورب ہے آنا, ٹھیک ہے نا. جیسے قرآن کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور, بے شک آیا اللہ کی طرف سے تمہاری طرف کیا آیا, ایک نور آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کتاب مبین, اور ایک روشن کتاب. تو یہ جاء کیا ہے؟ جاء کیا ہے جی؟ ایک فعل ہے. تو اس طرح سے جملہ فعلیہ ہو گیا, یعنی وہ جملہ جو فعل سے سٹارٹ ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو اگر مجھے اس میں سٹریس پیدا کرنی ہوگی کہ بے شک, اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ خالد آیا. اب اگر مجھے کہنا ہوگا بے شک خالد آیا, تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ انما یوز کریے. صرف اننا یوز نہیں کر سکتے, اس پہ فعل کے سامنے جملہ فعلیہ پہ اننا یوز نہیں ہوگا. حروف مشبہ بالفعل صرف اور صرف جملہ اسمیہ پہ یوز ہوتے ہیں. یاد لکھ لیں یہ پوائنٹ, حروف مشبہ بالفعل صرف اور صرف جملہ اسمیہ میں ہی داخل ہوتے ہیں, جملہ اسمیہ میں ہی یوز ہوتے ہیں. لیکن اگر ما کافہ کا استعمال کر لیا جائے تو پھر جملہ فعلیہ پر بھی یوز کر سکتے ہیں, جملہ فعلیہ میں بھی یوز ہو سکتے ہیں. جس طرح سے انما جاء خالد, انما جاء خالد, بے شک خالد آیا ہے. تو اس میں سٹریس پروڈیوس ہو گئی کہ ہاں وہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو کچھ کوشچن ہے چیٹ باکس میں ذرا پہلے اس کو دیکھ لوں. منظم, یہ انشاءاللہ آگے آپ سیکھ جائیں گے اس کا کیا ریزن, یہ ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اپنے ٹائم پہ آئے گا. چلے, تو اب میں کچھ کوشچنز لکھتا ہوں آپ کے لیے اور آپ مجھے بولیں. آپ اعراب لگا لیں, آپ اس کو پڑھ لیں ذرا, آپ اس کو پڑھ لیں. اس کو ذرا پڑھ لیں. خمر کہتے ہیں شراب کو, اس کو ذرا پڑھ لیں, کیا لکھا ہے؟ کوئی پڑھ لے اس کو, کیا لکھا ہے؟ ان الخمر حرام. ایک منٹ, کیا پڑھا آپ نے؟ ان الخمر, اس کے بعد حرام حرام. حرام. آپ نے ان الخمر کیوں پڑھا؟ جی غلط ہو صحیح ہو, آپ بولے, ماشاءاللہ جتنا آپ بولیں گے اتنا سیکھیں. میں کل بھی بول رہا تھا نا, جو بندہ بولے جی گا نا غلط بھی بولے گا, وہ جلدی سیکھے گا.
اور جو لوگ چپ رہے نا ان مطلب میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ سیکھیں. جی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے آپ نے خمری بولا؟ جی کوئی اور بول سکتا ہے مجھے کیا لکھا ہے, اس کو کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ان الخمر انل, پھر سے ایک بار, انل, ہاں جی, انل ان الخمر خمرہ, انل خمرہ, پھر آگے حرام آئے گا یا کیا کچھ اور آئے گا؟ حرام حرام. اس کو ایکسپلین کیجئے, کیوں پڑھا آپ نے ان الخمرہ؟ ان الخمرہ کیوں پڑھا آپ نے؟ ان حروف مشببہ کی وجہ سے شاید خمرہ اس کی وجہ سے خمر پہ نصب آئے گا. خمری کیوں نہیں آئے گا؟ انہوں نے جو خمری بولا بھی منظور احمد نے, خمری کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ان سے پہلے کوئی جر دینے والا نہیں ہے تو ماشاء اللہ, کیونکہ اس سے پہلے کوئی جر دینے والا ہے ہی نہیں تو جر کیوں دے گیا؟ ماشاء اللہ, بالکل صحیح ہے. تو جر کے لیے, نصب کے لیے کوئی ریزن ہوتا ہے. جب تک سامنے کوئی نصب دینے والا نہ ہو, جیسے ان نصب دینے والا ہے, جب تک سامنے کوئی جر دینے والا نہ ہو, جیسے حرف جار یا کچھ اور, تو تب تک ہم اس کو ہمیشہ حالت رفعی میں ہی رکھیں گے. ہم نے بہت بار سن لیا ہے, پڑھ لیا ہے نا. تو ایکچولی تھا کیا یہ الخمر حرام, اس طرح سے لکھا تھا ایکچولی. یہ الخمر, میں ذرا لکھ لوں آپ کے لیے, تھا یہ اس طرح سے, ریلیٹی میں ایسے تھا, الخمر حرام. اچھا یہ الخمر میں لکھ سکتا ہوں؟ کوئی مجھے بولے الخمر میں لکھ سکتا ہوں؟ کوئی بولے نو سر کیوں؟ کیونکہ الف لام اور تنوین ساتھ نہیں آتے. ماشاء اللہ, کیونکہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتے. تو یہ کیا بنے گا؟ الخمر حرام. دونوں حالت رفعی میں ہے نا, رفع نصب جر ہم نے سیکھا ہے کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. جس نے نہیں سیکھا وہ پلیز ویڈیو سے دیکھیں, اور کوئی کنفیوژن ہو جائے تو مجھ سے پرسنلی رابطہ کرے. الخمر حرام اس طرح سے تھا, انہیں شراب حرام ہے, تو ہم سب جانتے شراب حرام ہے. اب میں نے کہا بے شک شراب حرام ہے. اب اس بے شک کے لیے میں نے یوز کیا ان. اب ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے, اس کا کیا عمل رہے گا؟ یہ مبتدا پہ نصب دے گا. اس پہ جو رفع ہے نا, اس رفع کو گرا کے اس پہ نصب دے گا. کیا بنے گا؟ ان الخمرہ. اور حرام یہ خبر ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا, یہ مرفوع ہی رہے گا. تو کیا بنا ٹوٹل؟ ان الخمرہ حرام, اس طرح سے لکھیں گے. ٹھیک ہے جی, چلے. اب میں ایک جملہ لکھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. چلے, ابھی آپ کو اور لینا پتا نہیں تو اس طرح سے بتاؤں. میں فنگر سے لکھ رہا ہوں نا, تھوڑا سا یہ اچھا نہیں دکھ رہا ہوگا آپ کو, تو آپ لوگ کمپرومائز کر لیں گے. میں نے کیا لکھا؟ ان المسلمون فائزین. میں نے, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بے شک مسلمان کامیاب ہے. تو مجھے کوئی بولی کہ میں نے جملہ صحیح لکھا, کیا یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے؟ کوئی بولے گا, کوئی بولے گا مجھے؟ چلے منزہ انمیوٹ کیجئے, منزہ بولے. ان المسلمون فائزین. کیا صحیح ہے کیا؟ ان المسلمین ان المسلمین, کیوں؟ کیونکہ نصب آئے گا اس میں. ماشاء اللہ. تو کیا بنے گا؟ ان المسلمین. ایک منٹ میں اس کو مٹاتا ہوں اور مسلمین لکھتا ہوں. رکیے گا, آپ میوٹ نہیں کیجیے گا. ان المسلمین, اور آگے پھر کیا آئے گا؟ آگے فائزون
ماشاء اللہ. فائزون کیوں, فائزین کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ رفعی حالت میں ہی رہے گا، مرفوع ہی رہے گا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. ان المسلمین فائزون, اس طرح سے جملہ بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی کیا تھا یہ تھا کیا؟ دیکھیے منزہ, یہ جب تک ان اس پہ نہیں لگا تھا تب کیا تھا یہ جملہ؟ منزہ, جب تک کہ ان نہیں تھا تب تک کیا تھا یہ جملہ؟ المسلمون فائزون. المسلمون فائزون, ماشاء اللہ, بالکل صحیح. یہ کیا تھا پہلے؟ المسلمون فائزون, یعنی دونوں حالت رفعی میں تھے. المسلمون فائزون, تو مسلمون کیا تھا؟ مبتدا, اس کی خبر کیا تھی؟ فائزون. اب جب ہم نے اس کے آگے ان لگایا تو کیا بنا؟ یہ مسلمون حالت نصبی میں آئے گا. حالت نصب جمع مذکر سالم کی کیسے بنتی؟ یا نون سے. تو المسلمین بنے گا. ان المسلمین فائزون, فائزون ویسے کہ ویسا ہی رہے گا. ماشاء اللہ. چلے آگے. اچھا یہ مجھے بولیے ذرا, ان رجلین موجود, کیا یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے؟ ان رجلین موجود, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دو آدمی, بے شک دو آدمی موجود ہیں, پریزنٹ ہیں. ذرا مجھے کوئی بولے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ جی سر. ناز صحیح ہے. کیا اس میں پھر کیسے آئے گا؟ غلط کیا ہے اس میں, غلطی کیا ہے؟ کیونکہ ان کا اسم مثنیٰ ہے, وہ بھی اس کی خبر کی مثنیٰ بھی چاہیے. ماشاء اللہ. پھر کیا لکھیں گے ہم؟ ویری گڈ. کیا لکھیں گے ان ہم؟ رجلین موجودان. ماشاء اللہ. ان رجلین موجودین آئے گا یا موجودان آئے گا؟ موجودان. موجودان. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دیکھیں ذرا, دیکھیں ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ, اور کل کیا ہم نے تو بہت بار پڑھا ہے, صفت موصوف میں جو ہم نے اگریمنٹس پڑھے ہیں نا, صفت اور موصوف میں موجود رجلین کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے ان کی, دو مردوں کی صفت ہے کہ وہ موجود ہیں, وہ پریزنٹ ہے, یہ ان کی صفت ہے. تو صفت اور موصوف میں ہم نے اگریمنٹس پڑھے ہیں کہ اگر موصوف واحد ہوگا صفت بھی واحد ہوگی, موصوف تثنیہ ہوگا صفت بھی تثنیہ ہوگا, موصوف جمع ہوگا صفت بھی جمع ہوگی, موصوف مذکر ہوگا صفت بھی مذکر ہوگی, موصوف مونس ہوگا صفت بھی مونس ہوگی. تو یہاں پر کیا ہے؟ رجلین, رجلین کیا ہے جی؟ یہ تثنیہ ہے. موجود کیا ہے؟ یہ واحد ہے, اور ان کا ایگریمنٹ ہے ہی نہیں, تو اس لیے غلط ہوگا موجود لکھنا. ہم کیا لکھیں گے؟ یا تو موجودانی لکھنا ہے یا پھر موجودین لکھنا ہے. دونوں طریقے سے تثنیہ آئے گا, موجودین حالت رفعی میں اور موجودین حالت نصبی اور حالت جری میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ موجودین اب اس کی خبر بنے گی, ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی خبر بنے گی, اور ان کی خبر تو رفعی حالت میں رہے گی, وہ نصبی میں جائے گی نہیں, اس لیے سے اس کو ہم حالت رفعی میں موجودان لکھیں گے, موجودین نہیں لکھیں گے. ان رجلین موجودان, اس طرح سے آئے گا. ماشاءاللہ, بالکل صحیح بولا آپ نے, بالکل صحیح بولا آپ نے. چلے اب میں اردو ایک جملہ لکھتا ہوں, اب کچھ منٹس بچے, اس کی جلدی آپ ترجمہ کریں گے. بے شک مسلمان بیٹھے ہیں. مسلمان مطلب بہت سارے مسلمان, جمع کا صیغہ ہے. اور بیٹھنا, ایک جو بندہ ایک بیٹھا ہوگا اس کو بولیں گے ہم جالسن, جالسن. تو اس کا جمع بھی بولتا ہوں جالسون, جالسین. اب اس کا ترجمہ آپ کیجئے. بے شک مسلمان بیٹھے ہیں, جلدی. ان المسلمون جالسین.
ان المسلمین جالسین. اوکے ذرا میں لکھتا ہوں ان المسلمین جالسون. مسلمین جالسون. ماشاء اللہ. ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے, کیوں لکھا, کیوں بولا آپ نے ایسا, کیوں بولا آپ نے ایسا؟ کیونکہ المسلمین میں نے اس لیے کہا کیونکہ اس سے پہلے ان آیا ہے, ان کی وجہ سے نصب میں جائے گا, اور جی بالکل جالسون صحیح, خبر ان آیا. ماشاء اللہ. اور جالسون حالت رفع میں کیوں رہے گا؟ کیونکہ خبر ان حالت رفع میں ہی ہوتی ہے. ماشاء اللہ, کیونکہ یہ حالت رفع میں ہی ہوتی ہے. ان کا خبر پہ کوئی افیکٹ نہیں رہتا نا. خبر جو پہلے جملہ اسم میں جیسے پہلے خبر تھی وہ حالت رفع میں ہوتی تھی, تو ان کے بعد بھی حالت رفع میں ہی رہے گی. اور ان کا افیکٹ کس پہ آئے گا, کس پہ آئے گا؟ صرف مبتدا پہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ اس کے ساتھ مائے کافہ یوز کیجیے, اسی جملے میں مائے کافہ یوز کیجیے, ما کافہ یوز کیجیے. پھر بولیے مجھے کیسے جملہ چینج ہوگا. اس میں ما کافہ یوز کیجیے, یعنی انما یوز کیجیے. چلے معصوم معراج آپ انمیوٹ کیجیے. معصوم. جی سر. کیا آئے گا؟ ہاں انما یوز کیجیے اور مجھے بول. انما المسلمون جالسون. ماشاء اللہ. انما المسلمون جالس. مسلمون کیوں آئے گا پھر, کیوں, ریزن سر کیا ہے؟ کیونکہ ماں کی وجہ سے ایفیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا, نصب کا. ماشاء اللہ. نصب کا نہیں, حروف مطلب مشبہ نصب بالفعل دینے کا کا. افیکٹ. ہاں جی سر بالکل نصب صحیح.